بد اخلاقی کا، جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں، زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا، مرد تمیز سے بات نہیں کرتا، غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو۔ اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی، زیادہ تر، سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، ناشکری ہے۔ وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار، آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ، تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے، تم میاں والی کہلا رہی ہو۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے، بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی۔ جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیا، تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو، کمتر عورتوں کو دیکھو۔ بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں، مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں، وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں، یعنی گھروں کی صفائی کا۔ یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، اور بھی ان سے کام بھی، خدمت بھی لینا، اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں، اور مارتی پیٹتی بھی ہیں، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا، بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ، باقی تو غریبی ہیں، غریبی تو جتنی اچھی وہ اچھا ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ غریبی ہے، یہ مرد پہ واجب نہیں ہے۔ سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو، 4 جوڑے، 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے 10، اور دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے۔ عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر، لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے، لیکن بنا کے دیتے ہیں۔ مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں، آج اتوار ہے آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ غریبی آپ نے منگوا لی یار، ٹھیک ہے، غریبی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو۔ ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے، تھوڑا سا صاف کر لے گا۔ لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ بے تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہوٹل والا بھائی چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے۔ تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں۔ اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو۔ ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں۔ ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا، تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی، اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں۔ میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے، بھائی جہاں بھی جانا ہے، ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی خرید کے دینا لازم، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو۔ پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا، غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے۔ گنجائش دی ہے لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں۔ بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا، سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں، جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے، بولے بھائی میں نہیں دے سکتا، میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا، تو مرد کو یہ حق ہے۔ اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ، کیونکہ پھر تو
لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے. وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کرے. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے. لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی لڑ رہی ہیں آج کل, جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے. یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. اوے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں. چائے چینی میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ رہے ہیں. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں, میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا. اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہے ہیں, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے؟ ٹینشن بن کے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری, چلو یہاں تھی ہر وقت. بس بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے. بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں. میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو. تو اور عورت ناشکری ختم کر دے. وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے. وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہو نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار, اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترچی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے, بیوی ہے بھائی, اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو
تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں ہے, گزارا. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی, بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے, پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے, یہ ہو گیا نا, یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال, میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے, چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے, چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے, تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو, تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے, ایسے کیسز ہمارے پاس آئے, بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی, وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس, اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی, ایکسکیوز کر کے, باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی, بچوں کو نہیں. بعض بدتمیز بیوی ہیں, بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ ہے میرا, جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں, شوہروں کو کیپچر کیا ہوا, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, پھر روب, لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے, بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق, تھینک یو, بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہے کہ بچے چرسی ہیروئن بن گئے, وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا, کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھائی, بچے بھی بہت ایک نمبر بچے, کیونکہ ماں آج کل بچے, باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا, بچے سنبھلتے ہیں کس سے, باپ صرف وہ کیا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں, ڈاکومنٹریز دیکھیں, جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے, ڈاکومنٹریز دیکھیں, آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, شیرنیاں, بہت ساری شیرنیاں ہوتی, اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے, بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی, یہ میں نے, آپ دیکھ لیں جا کے, نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے, شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے, شیر شکار بھی نہیں کرتا, پتہ ہے آپ, بیٹھا رہتا ہے آرام سے, سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار, چوہے, بلی, اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو, کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی, شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے, نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے, تم نے کرنا, آرام سے پڑا رہے گا مسٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی, شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو, یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا, مجھے یاد نہیں ہے. تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں, اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھ. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے, یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے, تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی, یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا, اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھتے. ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے, پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے, کہ اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا, نہ دھاڑ رہا ہے, نہ ہو ہا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور اس کو کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہا چپٹا, آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے, اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو, لکڑ بگڑ کو نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے, وہ سارے چیخ, اور پھر آرام سے آگے دوبارہ دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ رہا تھا, یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا, شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں.
ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں, تربیت بھی عورتیں ہی, مرد کا کام بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی, ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے. زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, وہ میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں. تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج, ہونا چاہیے, نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے. بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک بندہ جو بندے کا تو بندہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ شوہر کی طرف سے, اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے. دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں, غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں. شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے, یا اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر. وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی. خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں, آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا, یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھے, دونوں خاندانوں میں سے جرگہ نہ بٹھائیں. لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے, معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا. یہ خوب سمجھ لیں. جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے, تو وہاں شادیاں بر وقت بھی ہوتی ہیں, صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں. جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا, تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں, رشتہ نہیں ہے, چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو, خالہ کہے گا یہ ہوا. تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ چراند یعنی وہ نہ کریں. تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہے, کیا کریں. بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے, وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. خیر, تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو, اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو. یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو. تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ, اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں. ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا. یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں. تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں. صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں, جب بھی آتا ہوں پڈا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے نا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اسی کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے. اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا. تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے, تفسیر کا مطلب کیا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا. ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے, اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر, اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر, اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا. ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں.
اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ, او کما قال نیوٹن. نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو, جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو. یہ نیوٹن کا قانون تھا. آپ نے لا پڑھا دیا, اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا. کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا. ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے, یہ دیوار پہ مارو گے جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا. یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, جب بھی یہ تراوی والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں, میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے, تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں, سمجھتے ہو. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, ایک ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض ہے. اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں, تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی, یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لینا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے, پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر, ساس کے حقوق پر پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو
کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ، گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے۔ لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں، چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ گئے، وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا، ذرا چھاؤں میں آ جاؤ، تم سے ایک بات کرنی ہے، چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے، بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی، بولو نا۔ اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے، بیوی کا ہمارے ساتھ، ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے، مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے، بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا۔ لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے، پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بہن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے، اماں کے بھی یہ پڑی بھی کیوں ہے 10 بجے تک، اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں، ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں، اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں، ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا۔ یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو، کان نہ بھرو۔ تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے، توڑ کی باتیں، دوستوں کو آپس میں لڑانا، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا، باپ کو بیٹے کے خلاف، بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ایک بیٹا آپ کے پاس آیا، اس سے پوچھا، اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا کے کھلا رہا ہے، اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ، باپ کے خرچے پہ۔ وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے، اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈالتا۔ نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے، یار ان کے ابا تو ایسے، جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے، ہمارے ابا ایسے نہیں، میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں۔ اپنا ابا جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے، اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے، میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے۔ تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا۔ بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے، میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں، ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں۔ دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف، میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا، جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں۔ وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے۔ سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو سمجھتے۔ جو میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں، زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں۔ خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا۔ اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو، ہنسی خوشی زندگی گزر، سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سنتے۔ تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو، اچھی بات ہے، لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فساد۔ شکر کرو بھائی، بتاؤ میرے میاں بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو۔ تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی، مردوں اور عورتوں، مردوں کو بھی اللہ نے، عورتوں کو بھی، اس میں سب برابر ہیں۔ مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف، مینجمنٹ کے خلاف، سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے، سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں، کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا، میں یہ سارے 2 نمبر لوگ، میں ہوں آپ کا، سامنے بڑی اچھی باتیں۔ جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، نچوڑ کے رکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا، ابے بتا تیری تنخواہ کتنی؟ کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں۔ ابے تجھے 30 مل رہے ہیں، میں بھی نیا آیا ہوں، 50 پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50۔ اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابل یہ زیادہ ہے یا کم ہے، ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہا نہیں۔
ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، 20 سال سے میں جامع الرشید میں ہوں، ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں، مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتا اس کو کتنی مل رہی ہے، نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے، 20 کروڑ ملے، 5 روپے ملے، 10 ملے، یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں. تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ، اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا، اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا، ورنہ اتنا مزہ آتا تھا. تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا، تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا. ایک بندہ کیا کر رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ٹھیک کر رہا ہے. دوسرا جس کو بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے. جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا، ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے، تو اپنا کام کر، تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر. اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا، اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے، اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے نا، دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں. تو وہ مالک سمجھ گیا، جو اونر تھا نا شاپ کا، جو بزنس کا مالک تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں، آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر، سیل پرچیزنگ پر لگا دیا، آپ کیا کر رہے ہو، گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو، اس سے سیکھ رہے ہو. بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا، سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں، کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں. فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، جھانکا تاکی ہو رہی ہے، کر کیا رہا ہے یہ دیکھو کیا کر. اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا اس کی، اتنی گالیاں دی نا اس نے، میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی. تو یہ بھی 2 نمبر ہی ہے. آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو، آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں، یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو، وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو. خیر، تو جب بھی چپ کے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا، اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا، اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں، اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے، عورت کا، توڑنا بھی کس کا کام ہے، عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا، اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ، ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی، ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو، خیر ڈالو، خیر. اور قرآن کے الفاظ دیکھو، مَن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا. جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان، جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن، جب تک کوئی کمیشن ملے گا. فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام. آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے، انسان کی عادت ہے کہ یہ سب لڑے میں سکون سے رہوں. بس آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڈے کی آواز آئے نا، سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار، ہو کیا رہا، اور انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے. آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو، اس کی ادھر اس کی ادھر، وہ بڑھائے گا، بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر. ٹھیک ہے نا، کیا کہہ رہے تھے، سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے. لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دفعہ ہو یہاں سے، فضول باتیں لے کے بورنگ. تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو، اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا،
ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے، یہ مشہور ہو گئے. اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے، امام شافعی بھی ٹھیک ہے، امام بخاری بھی ٹھیک ہے، اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں، اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں، اور اہل حدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے، سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے کر دیا. تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں، ہر قوم میں کیا ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کے نظریات کو بیان کر دو نا. نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمایا الو کا پٹھا ہے 1 نمبر کا، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے 2 نمبر. ابے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے، یہ برا ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو، انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں، باطل. جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا، تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا، اس سے تخریب کاری، فرقہ واریت بڑھے گی. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، بندر بھی ہنسے تھے اس کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہنسیں گے، گدھے بھی ہنسیں گے. اگلے دن ہنسے گا گدھا، لیکن ہنسے گا ضرور، اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتا. خیر، تو جوڑ کی بات تو قرآن میں کیا کہتا ہے، جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں، بہت بڑا اجر عطا. 2 حکم بیان ہو گئے. تیسرا حکم، بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے ذرا اسپیڈ میری آج زیادہ ہے. تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا، دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے، میاں گھر میں آتا ہے، بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ 2-2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے کہ میں آ جا کے، یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، بدبو بہت ہے. بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں، خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے، کہتی ہیں ادھر ہی پڑا رہا ہے بس دوسرے کمرے میں. تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے، ایک آپشن اللہ نے دیا، صلح کا راستہ اختیار کر لو، کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ. سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ؟ دستبردار. مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو، کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کی کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز 1 نمبر کے، جب آئیں گے وہ ہوڑی ہوڑا شروع کر دیں گے. اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے. تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے ہیں، میں افورڈ نہیں کر پا رہا. جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے، اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی. مجھے کیا نقصان ہے بھائی، مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا، مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان، بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ، اس کے اوپر لٹو ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے. ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بس وہ بد اخلاق بہت تھی، انہوں نے طلاق دے دی، دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی. کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار، کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل. خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو، اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں، بچے ہیں ان کے. تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کیا کر لو، سلو. سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو. دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایک ہمارے دوست سے ڈیفینس میں، ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس، بالکل ینگ جوان آدمی. ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ، 2 بچے بھی بیچاری کے. ینگ لڑکی 23-24 سال کی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہو، سمجھتے ہو، کوئی پرسان حال نہیں، زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے
وہ صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی, لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی, یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو, مار دیں گے نا مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا, تیری ٹانگیں توڑ دوں گی, بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں, بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی تیرے دانت توڑ دوں گی, تیری زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے. خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو, بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو, یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی, بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ, ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ, کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو, وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے, میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ شدید مجبوری میں ہے, نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کا بیڑا غرق, تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری, وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے, کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا, ایسا خاندان میں کی ہے. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے. وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا, میں نے ان سے شادی کروا دی. تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے. یہ باریاں کب دیں گے بولو, دن میں. اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا. زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا. بچیوں ان کا جو ہے نا, وہ ان کی بیٹیوں کی 2 بیٹیاں تھی, اس کی کفالت, بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ عالم. پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. تو الحمدللہ 10-15 سال سے ہنسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی. ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا, بچوں کا سرپرست مل گیا, مزید اولاد مل گئی. تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے, یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے, اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرے. کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری. اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا, کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے. تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی, میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرہ میں رجسٹرڈ کرواؤ اس کو. اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے, مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے, یہ میرے ڈاکومنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب ہر خاتون ڈیفینس میں پریشان ہوگی کہیں میرے شوہر کے بارے میں تو نہیں. ڈیفینس میں ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی. تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو ڈیفینس, میں نے پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال. ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو, یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو ڈیفینس کی کوئی خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں. اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا, برائی سے بھی بچ گئی, بچوں کو سرپرست بھی مل گیا. اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا, مجھے رات کی باری چاہیے, میرے میاں کو مجبور کریں, یہ کیسا میاں ہے, دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا. ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو. لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی؟ تو زنا سے تو بہتر ہے نا, برائی سے تو بہتر ہے. اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی, وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی. تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مجبوری میں جائز ہے.
تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے، شادی کے بعد بھی۔ شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، شکل دیکھنے پر پابندی یہ ان میں سلو کروائی۔ میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا، اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے، تو بات کرنے کی اجازت نہیں، پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں، آپ پرچے پہ لکھ کے دے دی۔ تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا، تو بات چیت بند ہو گئی تھی، تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا، پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا آفس جانے میں، کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا، تو اب پیپر پہ بات چیت شروع ہو گئی۔ پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو، تو ان میں یہ طے ہوا کہ ہم آئندہ بات چیت کس طرح کریں گے، پیپر پہ۔ تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح 8 بجے وہ اٹھا دینا۔ صبح 12 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے، غصے میں بھن بھنا کے بیٹھا، بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا، کمبخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے؟ بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا، تکیے کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے، جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا 8 بج گئے اٹھ جائیں 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں۔ تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے، آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے دیے۔ یہ نارمل لوگوں، اچھی بلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ، جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لیے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر۔ یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نساء میں۔ اچھا، اور بھی بہت سارے احکام ہیں سورہ نساء میں۔ یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں۔ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا، بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے۔ یاد رکھو، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگنینسی تھی، 1 دن کا حمل تھا، اس حمل کا بھی وراثت میں پورا حصہ ہے۔ اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا۔ اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانٹ دیں گے، ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے؟ لڑکا۔ اور اگر ٹوئنز پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تقسیم ہوگی وراثت۔ تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے۔ وراثت کے احکام میں آج بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پہ قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے، چھوٹوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو عید بقرعید پہ بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا۔ اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دیہاتوں میں تو رواج ہی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دینا۔ تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا۔ دیکھو، غیرت کے ساتھ زندگی گزارو، خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ جو آدمی 5 روپے کی لالچ کرتا ہے، 5 کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے، اور جو 5 کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ 5 روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا۔ ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے، کسی کی جیب میں کیا ہے، آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے، اس کے باپ نے اس کو کیا دیا، اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ۔ بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم بتاتی نہیں ہو، تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا، تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ چھوڑو یار، تمہارا تھوڑی ہے وہ، تو اپنی ذمہ داری ادا کرو، آلو پیاز ٹماٹر کی عید بقرعید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ بولو بھائی، مجھے اللہ نے مرد بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، مجھے جو اللہ دے گا، جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا۔ عورت پر کو اللہ نے مال دیا، لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے بنایا۔ اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے، زندگی میں نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے؟ باپ پر، وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈالا۔ ہاں، عورت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو، لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے مال دیا ہے، کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں، جناب کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئی اور پوچھا یا رسول اللہ، اچھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں؟ نبی سے، کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے، کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ غیرت کی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے، یہ مجھے شرم آتی ہے اس سے ایسا پوچھتے ہوئے، تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو۔ لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا،
کہ میرے بارے میں ایک حیا آتی ہے نا انسان سے, میرے بارے میں نہیں بتانا, ایسی کامن مسئلہ پوچھنا. تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. حضرت بلال خادم تھے, باہر نکلے, کون ہو, کیوں آئی ہو, نام نہیں بتایا کہ بھائی ایک عورت اپنے شوہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ, کون پوچھ. نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہ رہی تھی کہ نام نمایاں نہ ہو تاکہ شوہر کے راز فاش نہ ہو نا. ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شوہر کا نام فاش نہ ہو. تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا, زینب. پوچھو زینب آئی ہیں, تو تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں. حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب. آپ نے فرمایا ایو زیانب, کون سی زینب؟ مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں, ان سے پوچھو کون سی زینب. شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتہ چلے کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں, شوہر کا تو پتہ چلے. تو حضرت بلال نے آ کے پوچھا, نبی پوچھ رہے کون سی والی زینب؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. حضرت بلال نے جا کے بتایا, نبی تو خوش ہوئے, وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو. تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں 2 اجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی, ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے. رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا, وہ بھی تو رشتہ داری ہے نا, وہ بھی کیا ہے. تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو. جو لالچی میاں ہے نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو. پتہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شاید ذاتی طور پر ہمیں بغض ہے. لالچی آدمی کو 5 روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا, اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے. مستغنی ہو آدمی, عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے, پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی, بلکہ عورت کو اگر شوہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھائی میرا مال میرا ہے ہی نہیں, ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے, ایک ہے, آپ کو جب ضرورت ہو آپ لے لیں. عورت کو تو یہی کرنا چاہیے, لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کتنی کروڑ پتی ہو. عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے, چاہے جتنی کروڑ پتی ہو, اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر. لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا. بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. جب عورت بیمار ہوتی ہے نا, علاج بیمار ہوتی ہے, اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے. شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں. ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب عورت کروڑ پتی ہے, علاج آغا خان میں چل رہا ہے, میاں بیچارہ خرچ کر کے اس کے بنیان بک رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ بنیان سے بھی گیا. یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیادتی ہوتی ہے. تو علاج کا جو خرچہ ہے اگر پیسہ ہے, پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بیچاری کہاں سے کرے گی. اگر اس کے پاس پیسہ ہے, دیکھو اگر عورت کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشا چلا رہا ہو, کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے. علاج نان نفقے میں نہیں آتا, سمجھتے ہیں؟ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ غریب ہے. لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا. ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے. جیسے آپ اگر مر جائیں گے نا تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا, تبھی وراثت میں تھے سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے؟ کفن دفن کا خرچہ. تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے؟ آپ پر. آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا. اماں بیمار ہیں تو اماں کا علاج سب سے پہلے اماں کے پیسوں سے ہوگا. بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے. آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے. وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تعاون ہوگا. تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے. ایک افراط و تفریط ہے نا, یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو 5 روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا, اور ہمارے یہاں